فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس روشن کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ آگے فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یاد رکھیں آدمی دو طرح سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سختی کو مانتی ہیں، اگر میں لفظ کو اور سادہ کر دوں ڈنڈے کو مانتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں ایسی جو پیار کو مانتی ہیں، نرمی کو مانتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ اسی انداز میں فرما رہا ہے انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ کہا میرے بندو اگر تم میری نافرمانی کرو گے، میری حکم عدولی کرو گے تو یاد رکھو تمہیں عذاب دوں گا، تمہیں سزا دوں گا، اور اگر میری فرما برداری کرو گے تو میں جنت کا تحفہ دوں گا۔ اگر میری بات کو مانو گے پھر تم پہ انعامات کی، اپنی رحمت اور فضل کی بارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کون سی رات ہے؟ آج کی رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو فرشتوں کو آئندہ پورے سال کے لیے راہ عمل دیا جاتا ہے، انہیں ڈیوٹیوں پہ بھیج دیا جاتا ہے، آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کی رات جناب ملک الموت کو اموات کا رجسٹر دے دیا جاتا ہے، جس میں جناب پورے سال کی اموات لکھی ہوتی ہے، فلاں شخص نے فلاں جگہ مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے اور کس ٹائم مرنا ہے۔ اس رجسٹر میں موت کا وقت لکھا ہوتا ہے، جگہ لکھی ہوتی ہے اور ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ مرنے والا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مصروف ہوتا ہے، مکانات کی تعمیر کر رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، لیکن ادھر اللہ کی طرف اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ڈالا جا چکا ہوتا ہے۔ مرنے والا دنیا داری کے اندر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور ظاہر اس کے لیے اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ سونے والے بیٹا بیٹھ جاؤ، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سوئے، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سوئے، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ آج کی رات رزق کے پیمانے کا رجسٹر جناب میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سورہ اسرافیل کی ڈیوٹی پر اثر و آڈر دے دیا جاتا ہے۔ الغرض تمام بڑے بڑے برگزیدہ فرشتوں کو آئندہ پورے سال کی ڈیوٹیوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں بات کو اور سادہ کر دوں، آج کی رات اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو آئندہ سال جو کچھ ہونے والا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غمی ملنی ہے، کس کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، کس کے رزق کو جناب سنونا ہے، ہر لحاظ سے ہر چیز کو آج کی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج کی رات خدائی بجٹ کی رات ہے، آج کی رات خدائی بجٹ کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی ہم پہ برسات ہو رہی ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آج کی رات ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے والی رات ہے۔ یہ رات ہمیں عطا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس کی نشاندہی ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم نے کی ہے۔ اور یہ بھی ذرا یہاں پر بات ذہن نشین رہے، اس رات سے جتنا یقین ہوگا اس رات کے اوپر، اتنا ہی حضور کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں باقی راتوں میں آدھی رات کے وقت صرف ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، باقی راتوں میں آدھی رات کے وقت صرف ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو آدھی رات کے وقت شب بیداری کرتے ہیں، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، عابد و زاہد ولی غوث قطب ابدال مقدر جو آدھی رات کے وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن شعبان المعظم کی 15ویں شب کی یہ خصوصیت ہے کہ آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ شب برات کو شام کو سورج غروب بعد میں ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کے 300 دروازے پہلے کھل جاتے ہیں۔
آپ بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سیدھو کر تو بڑے آپ ذرا بچوں کو اپنی بڑے باتیں نہ کریں، توجہ ہٹ جاتی ہے آپ کے اوپر سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. مدنی شعبان المعظم کی یہی تو خصوصیت ہے، آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا اللہ کی رحمت کا. حضور فرماتے ہیں کہ شب برات کو سورج غروب بعد میں ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے پہلے کھل جاتے ہیں. اور یہ 300 دروازے کس کے لیے کھلتے ہیں؟ حضور کی امت کے گناہگاروں کے لیے، عابدوں، زاہدوں، ولیوں، غوثوں، قطبوں کے لیے. آدھی رات کے وقت صرف ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور حضور کی امت کے گناہگاروں کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اور باقی راتیں وہ ہیں جن میں بندے کہتے ہیں مولا بخش دے، مولا رزق عطا فرما، مولا اولاد عطا فرما، مولا سکون قلب عطا فرما، مولا پریشانی کو دور کر دے. باقی راتوں میں بندے دعائیں کرتے ہیں. صاحب آج کی رات وہ ہے بندوں کو عطا کرنے والا خالق، پوری کائنات کو عطا فرمانے والا میرا غلام کا رب اس بات کا نام ہے. کیا سنائے؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے جناب کوئی اپنی پریشانی کا حل مانگنے والا؟ اللہ اکبر. ادھر سے رب تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اور ادھر اہل زمین کیا کر رہے ہیں؟ اہل زمین کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کتابیں دیکھ رہا ہے، کوئی آتش بازی، کوئی پٹاخے. علامہ اقبال نے ترجمانی کی کہ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں. جی صاحب آتش بازی کرنا ویسے بھی نمرودیوں کا کام ہے. میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں، آتش بازی کرنا نمرودیوں کا کام ہے. آتش بازی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اگر میں جملہ اور سادہ کر دوں، فہم کر دوں، تو آتش بازی کرنا جہنمیوں کا کام ہے. اور اس مقبول اور پاکیزہ رات کے اندر آتش بازی کرنے والا انتہائی بدنصیب ہے. اور